عزت دو، یہی زندگی کا اصول بناؤ کہ تم کسی کی بیٹی کو عزت دو گے تو کل کوئی تمہاری بیٹی کو بھی عزت دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ان کے باپ سے کچھ بات کی اور واپس چلے گئے تو طلحہ نے اپنے باپ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما کر گئے؟ تو باپ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بتائیں نا کیا کہا انہوں نے؟ تو کہنے لگے وہ کہہ گئے ہیں کہ تمہارا بیٹا آج رات کو فوت ہو جائے گا تو مجھے خبر کرنا۔ تو بیٹے نے یہ بات سنی تو والد کو بٹھا کر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابا جان، آپ ایک وعدہ کریں کہ رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں دینی۔ باپ نے کہا کہ وہ کہہ گئے ہیں کہ خبر دینی ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں دینی، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق ہو تو ان کی جان کی بھی حفاظت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ابا جان، جن گلیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر کر آئیں گے وہ یہودیوں کی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو کوئی تکلیف ہو۔ آپ نے خبر نہیں دینی، بس آپ جنازہ پڑھا کر دفنا دینا۔ رات کو انتقال ہوا، جنازہ پڑھ کر دفنا دیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو باپ عرض کرنے لگے، محبوب پاک، بیٹے نے منع کر دیا تھا کہ آپ کو تکلیف نہیں دینی، میری ذات کی خاطر انہیں تکلیف ہو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ وہاں تشریف لے گئے، کھڑے ہو کر رونے لگے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کسی بھی قبر میں جاتے تو یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ اس قبر کو کشادہ کر دے، اس کا حساب آسان کر دے۔ مگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی انوکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میرے طلحہ کی آپ سے ملاقات ہو تو ذرا مسکرا کر ملنا، یہ تیری شان کے لائق ہے۔ کیا شان تھی ان کی کہ ساری دنیا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور خود تمام جہانوں کے سردار اپنے غلام کی قبر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنا سکھائے اور اپنی اولاد کو بھی ان کی محبت اور ان کے احکامات پہ عمل کرنا سکھائیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں تمہاری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ تمہاری اولاد کامیاب ہو جائے، اور خاص طور پہ اپنی بیٹی کو ضرور سکھائیں، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کو 5 نصیحتیں لازمی کرو۔ ایک، اس کو اللہ کی عبادت کرنے کا شوق دل میں پیدا لازمی کرو کہ اس کی وجہ سے پوری نسل سنور جاتی ہے۔ دوسرا، اس کو ہمیشہ ادب اور اخلاق سے بات کرنا سکھاؤ۔ تیسرا، اس کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کبھی دھوکہ کرنا مت سکھانا کہ دھوکہ انسان کو ہر جگہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ چوتھا، اس کو ہمیشہ سچ بولنا سکھاؤ کہ سچ کبھی کسی کے سامنے گرنے بھی نہیں دیتا۔ پانچواں، اس کو ہمیشہ غیروں سے پردہ کرنے کا سلیقہ سکھاؤ کہ پردہ انسان کو 1000 گناہوں سے بچاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی سفر میں تھا کہ مجھے عراق کے ایک گاؤں میں رات ہو گئی۔
تو میں نے سوچا کہ میں مسجد میں رات گزار کر صبح چلا جاؤں گا۔ تو وہاں موجود مسجد کے خادم نے مجھ کو مسجد سے باہر نکال دیا اور وہاں ایک خدا ترس آدمی کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا تو مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ وہ شخص اپنے گھر میں ہر وقت استغفار کرتا رہتا تھا۔ تو صبح کے وقت میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس کو پڑھنے سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو وہ بولا کہ میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو وہی ہوں، امام احمد بن حنبل، اور دیکھو کہ رب نے مجھے مسجد سے نکال کر تمہارے گھر تک لے آیا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو کر اللہ سے پوچھتا ہے کہ اے مالک، مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تیری اولاد نے تیری مغفرت کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اگر اپنے ماں باپ میں سے کوئی بھی دنیا سے چلا جائے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا لازمی کرے۔ اللہ والدین کے حق میں کی گئی دعائیں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ وہ ماں باپ ہمیں دنیا میں ایک مقام دے کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ماں باپ کی ہی تو محنت اور دعائیں ہوتی ہیں۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش کو پوری نہ کرنے والا کوئی کنجوس نہیں، بلکہ ایک باپ کہلاتا ہے۔ باپ اگر غریب ہو تو کبھی اس کی غربت سے گھبرا کر لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، اپنے باپ کا سہارا بنو اور حوصلہ دو کہ وہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ باپ ساری زندگی ہماری خوشیوں کو پورا کرتا ہے اور ہمارا سہارا بنتا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی 4 دن بھی باپ کی جگہ کو نہیں نبھا سکتا جو ایک باپ نبھاتا ہے۔ ایک باپ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے اچھا کر جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بعد کوئی میری اولاد کا اچھا نہیں سوچے گا۔ قدر کرو اپنے باپ کی جو ہمیں کامیاب بنانے کے لیے خود بھی قربان ہو جاتا ہے، مگر اولاد کو ناکام تک نہیں ہونے دیتا۔ اور جب یہ بچھڑ جاتا ہے تو دنیا ہمیں باپ کی طرح کبھی محبت نہیں دیتی۔ ہمیشہ باپ سے محبت کرو اور ان کو جب بھی دیکھو تو مسکرا کر دیکھنا، کہ جب اولاد مسکراتی ہے تو باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ باپ کی تکلیف کو کبھی نظر انداز مت کرنا کہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جب ہم سے بچھڑ جائے تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔